لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے۔ 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے۔ محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال نے، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا۔ تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا، اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا، اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر دیا۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا، مولوی، مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، یہ تو شمس تبریز کی صحبت۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا۔ میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں۔ 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں۔ وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی۔ تعزیت اجلاس، الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے۔ Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا، پیش بینی کرنے والا، آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا۔ To me he was a personal friend, philosopher and guide, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح۔ وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو، وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے۔ If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے۔ بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور۔ In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality.
بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے۔ دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے، اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے۔ دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا کام کر سکے۔ حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا، لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے۔ وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کرے۔ ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ پورا ڈاکومنٹ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے۔ یہ چار چیزیں نوٹ کر لیجئے، یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے۔ اس کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی۔ اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا۔ اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے۔ مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے۔ مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے، ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی جماعت کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں، اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی
یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی. آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں. سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت. اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے، جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے. پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے. ایسی بات غلط ہے. یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے. لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے. اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے. شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے. اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے. تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے. خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، اس کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا. اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی. اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و بتخالہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز